أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ما شاء الله ما شاء الله. ولا يخاف عقباها. ما شاء اللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جیتی رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے، بہت خوش رہیے. تلاوت ربانی سے آغاز ہوا الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQTV پر، اور نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین. جناب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ایک ایسا پہلو لے کر آتے ہیں جب ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور آپ سننے والے دیکھنے والے محبت کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کر سکیں. آج ہم بات کریں گے عفو و درگزر کے تعلق سے اور اس کے فضائل کے تعلق سے. وہ پاک پروردگار عالم کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو معاف کر دے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمے کرم پر ہے. اب آپ سوچیں کہ جو معاف کر دیتے ہیں محبت کے ساتھ، اللہ رب العزت انہیں کتنا اجر عظیم عطا فرماتا ہے.
اس پر مزید کلام کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی موجود ہوتی ہیں. گاہے گاہے ان کو آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسی شخصیت جن کی گفتگو میں استدلال بھی ہے, توازن بھی ہے, ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام زینب. اور ہمارے ساتھ اگلی جو مہمان شخصیت, اس طرف اگر میں جاؤں, بہت عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو فرماتی ہیں, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شامدید وبرکاتہ. کہتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ. اور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے اور جب نئے آنے والے بچوں کی بات آتی ہے, اتنا جما کر پڑھتی ہے کہ اب تو بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی نئی بچی پڑھ رہی ہے. ماہرخ خان ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ماہرخ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ماہنور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور ماہنور ماشاءاللہ حیدرآباد سے تشریف لاتی ہیں. آپ یقین کریں اتنا سفر طے کر کے جب آتی ہیں اور کیا خوب پڑھتی ہیں. ماہنور جو ہے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. تیری شان ہم نوالو, تیری شان ہم نوالو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ, تیری شان ہم نوالہ, اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا, میری روح کی ہے ہی غذا, تیرا نام رب پہ رہے صدا, تیرا نام رب پہ رہے صدا, ہو تیری رضا میری آرزو, ہو تیری رضا میری آرزو, اللہ جل جلالہ, جو حساب روزے حساب ہو, میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو, میرے لب پہ نعت جناب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, میں رہوں حضور کے روبرو, میں رہوں حضور کے روبرو, اللہ جل جلالہ.
جلالہ تیری شان امان و آلہ اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ، کیا میٹھی اور سریلی آواز اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے. بہت خوش رہیں، آباد رہیں. اور محروق حیدرآباد سے آتی ہیں، اور ہماری جو قاریاں ہیں ماشاء اللہ یہ تشریف لاتی ہیں لاہور سے. جناب قاریہ عائشہ حنیف ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تلاوت ربانی سے انہوں نے آغاز کیا تھا. اب دیکھیں کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کی شان کریمی کے تعلق سے کہ وہ پاک پروردگار عالم بے پناہ بخشنے والا، مہربان اور معاف کرنے والا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوں کہ وہ پاک پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، لوگوں سے بہترین انداز سے پیش آنا ہے. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. تو پروردگار عالم جب ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو جو چاہتا ہے اپنے رب کی محبت تو یقینی طور پر اسے معاف کرنا ہے، لوگوں سے محبت کے ساتھ معاف کرنا ہے. وہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو معاف فرمانے والا ہے. عفو و درگزر ڈاکٹر صاحبہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب صاحبہ، عفو درگزر دراصل اللہ کی صفت ہے. ہم کتنے گناہ گار ہیں اور میرا رب کتنا مہربان ہے. ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا کر ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. بے شک بے شک. اور زینب صاحبہ، اللہ کی محبت بھی انسان کو اس وقت یاد آتی ہے جب دنیا کی محبت اسے تھکا دیتی ہے. کیا بات ہے، بالکل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عفو درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ عفو درگزر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے، سمندر کے جھاگ کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن میں اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ برائی کا بدلہ تو بس برائی ہے، پر جس نے صلح کی اور معاف کیا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو اصحاب کشادگی والے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی بابت یہ قسم نہ اٹھا لیں کہ ہم اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، یتیموں کو، مساکینوں کو کچھ نہ دیں گے. انہیں چاہیے کہ درگزر سے کام لیں اور معاف کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ بے شک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب تو معاف کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے معاف کرنے کو. اے میرے رب تو مجھے معاف فرما. اور دیکھیے قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں اور اپنا انعام واپس لیں. نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے، تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو. جھکتا وہی ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، کر تو مردے کی پہچان ہے. ہر موڑ پر لوگوں کو معاف کرتے ہوئے چلیں. جس نے دل دکھایا ہو، عزت نفس مجروح کی ہو، پریشان کیا ہو، یاد رکھیے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے. جب وہ حساب کرنے پر آتا ہے تو کبھی ناانصافی نہیں کرتا. بے شک. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. ہے مومن
کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQ ٹی وی پر، اور جناب نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ جناب اللہ رب العزت جو پاک پروردگار عالم ہے وہ انتقام کو پسند نہیں کرتا، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور معاف کر دینا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے۔ مزید سوالات میرے پاس ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں میں چاہوں گی زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے گا عفو و درگزر کے تعلق سے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے عفو و درگزر۔ عفو و درگزر اللہ کی خوشنودی، اخلاق کی بلندی، ایک مومن کی شان اور عاجزی کی پہچان ہے۔ یہ اتنا خوبصورت وصف ہے جو ایک انسان کو منفرد، ممتاز اور ممیز بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت 134 میں ارشاد ہوتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں عفو و درگزر، علماء کہتے ہیں کہ عفو سے مراد دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا، اور درگزر سے مراد انتقام کی پیروی نہ کرنا ہے، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں بٹ آپ لوگوں کو فارگیونیس کا خوبصورت درس بھی دیتے ہیں اپنے اخلاق و کردار سے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالحہ سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر دوسری بار پھر اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ پھر بے حساب لوگ داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ اور ترمذی کی حدیث کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اسے جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دی گئی ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرما دیا کرتا ہے، رفتیں عطا فرماتا ہے، اور کمال عطا فرماتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی حدیث مبارکہ مروی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں عمل وہ والا بتا دوں کہ جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر کا باعث ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرو، یعنی جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کا مظاہرہ کرے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے غلام ہیں، یعنی جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں یا ہمارے ہاؤس ہیلپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دن میں ہم کتنی بار درگزر کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقریباً 70 بار، یعنی زیادہ سے زیادہ وی ہیو ٹو فارگیو ایوری ون۔ اور یہ خوبصورت کائنڈنس کا لیسن ہم نے دنیا کو دیتے چلے جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہم دیکھتے ہیں طائف کا واقعہ ہے تو لوگوں کو رحمت کی اور ہدایت کی دعائیں دی جا رہی ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ جو عفو و درگزر کی بہترین مثال ہے، اور چشمے فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں کوئی انسان وکٹری کے طور پر آتا ہے نا، فاتح کے طور پر آتا ہے اور اسے وکٹری حاصل ہوتی ہے، کیا شان و شوکت ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عاجزی اور ان کے ساری سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ
ساتھ کیا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ آج تم آزاد ہو، تمہارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی زمین پر امن قائم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا، اور کن اوپوننٹس کو معاف کیا؟ کہ جنہوں نے آپ کے جانثار ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا، جنہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ آپ نے اکرمہ بن ابو جہل کو، صفوان بن امیہ کو، سمامہ بن آسال کو معاف فرما دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کیا ہی خوبصورت ان کے قول کا مفہوم ہے کہ اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود تم خود سے تو محبت کرتے ہو، اور لوگوں کی ایک غلطی پر تم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یا تو خود تم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دو، یا پھر خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو۔ تو کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت انداز۔ اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بھی ہم نے جانا کہ عفو و درگزر کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے جس طرح زرمینہ نے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ عفو کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، کم از کم 70 بار کہا گیا، ہم ایک بار بھی کسی کو معاف کر دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم جس طرح ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا ارد گرد میں، ہم نے امپورٹنس اس کی پڑھی ہے، سنی ہے، آپ بھی بتاتی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو وصف ہے یہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے زینب صاحبہ، دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم معافی بھی مانگ لیں اور لوگوں کو بھی معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم لوگوں کے قصور کو معاف کرو، اللہ تم سے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ لیکن آج ہم میں اخلاقی کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے زینب صاحبہ، پہلے زمانے میں ہمارے بڑے ہم کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لو، معافی مانگنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا قد چھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم کسی سے معافی مانگنے میں یا معاف کرنے میں ہم اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہم کیوں معافی مانگیں، ہم کیوں معاف کریں، وہ ہمارے پاس خود آئے، کیا ہم اس سے کم ہیں؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو ندا آئی کہ اے موسیٰ، میرے بندوں میں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کے قصور کو معاف کرتا ہے۔ طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر کے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ طاقت کا مطلب انتقام نہیں، لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زینب صاحبہ، ہم میں برداشت کا مادہ بھی ختم ہو گیا ہے گا۔ ہم فوراً اگر کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے یا معافی مانگنے کا کہتا ہے تو ہم اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا اور اس نے ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے رہے، کیونکہ ابوبکر صدیق اس وقت خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق کو بھی غصہ آیا اور انہوں نے پلٹ کر جواب دینا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً بھاگتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ تبسم فرما رہے تھے، اور جب میں نے بھی پلٹ کر کچھ کہنا شروع کیا تو آپ اٹھ کر جانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک تم نے درگزر سے کام لیا ایک فرشتہ مسلسل تمہاری حمایت میں لڑ رہا تھا، لیکن جب تم نے درگزر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو فرشتہ چلا گیا اور اس کے ساتھ ایک شیطان آ گیا، اور ظاہر ہے شیطان کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ زینب صاحب، ہم رشتوں کی پہچان بھول چکے ہیں، ہم بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت کو بھول چکے ہیں، ہمارے رشتے کمزور ہو گئے، ہم ذرا ذرا سی بات میں طیش پر آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے مالک بن دینار کے برابر میں ایک یہودی رہتا تھا، اور روز وہ کوڑا کرکٹ ان کے دروازے پہ پھینکتا تھا، وہ اٹھاتے تھے، وہ کچرا کنڈی میں جیسے کچرے کا جو بنا ہے وہاں ڈال دیتے تھے۔ بہت دفعہ اس نے ایسا کیا، پر خود ہی آیا کہنے کا حضرت میں روز کچرا آپ کے دروازے پہ ڈال دیتا ہوں، آپ اٹھاتے ہیں پھینکتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ دوسروں کو معاف کر دو، تو میں نے تمہیں معاف کیا، تو وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اور آخری درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی تھی، شان رسالت میں گستاخیاں کی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دیا جو صرف مکہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے انسانوں کے لیے تھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو ان لوگوں کے نظریں جو تھی شرم سے جھکی ہوئی تھی، کہنے یا رسول اللہ آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کردار سے ان کے جسموں کو تو آزاد کر دیا تھا اور مگر ان کے دلوں کو فتح کر لیا تھا، اور اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر کے رہتی دنیا تک انسانیت کو محبت کا ابدی پیغام دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی بات ہے کہ ہم طاقت کے باوجود، یعنی جب ہم طاقت رکھتے ہیں تبھی تو اس وقت ہمیں اپنے آپ پر ضبط کرنا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ معاف کرنا ہے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو جو درس تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، جو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی پر یہ لاگو کرنا ہے، صرف بات نہیں کرنی بلکہ عملی تصویر بن کے دکھانا ہے کہ واقعی در حقیقت اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم نے تو برداشت کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے ضرور اس کو ٹوکنا بھی ہے، وہاں پر چند لوگوں کے سامنے اسے بتانا بھی ہے، اور اس کو معاف تو کہیں کسی صورت کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ غلط ہے، تعلیمات مصطفیٰ ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ نور تشریف رکھتی ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، میرے دل میں جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلامان احمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد،
महीनों से निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान और ख़वातीन में आप सबका खैर मक़दम है। अफ़ू दरगुज़र के फ़ज़ाइल पर कलाम हो रहा है और हम बहैसियत मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हम बार बार ये बात करते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में उस पाक परवरदिगारे आलम ने हमें पैदा किया, बहुत खुशनसीब हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसी ताल्लुक़ से ज़रमीना जी आपकी जानिब बढ़ूँगी, इस हवाले से हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। इसको माशरती समाजी हर लिहाज से इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और सीखने और समझने के दरीचे वाह हो रहे हैं। अच्छा, हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो तो कुरान और हदीस की रोशनी में डेफिनेटली हमें बता दिया गया कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि हमने मोहब्बत और शफ़क़त, नरमी, हिकमत, दानाई का रास्ता इख्तियार करना है ताकि लोग हमारे सीरत व किरदार से मुतासिर होकर हमारे साथ भी कनेक्ट हों, दीन इस्लाम की समताएँ उस तालीमात से अपने कल्बो अज़ान को, अपने कुलूबो अज़ान को रोशन करें। अच्छा, यहाँ ये भी देखने में आता है कि लोग छोटी छोटी सी बातों को, सोचों को खुद पर हावी कर लेते हैं। आप देखें, कोई भी पेन है या पेपर है, आप कुछ देर तक उसे पकड़े रखेंगे, अपने हाथ को यूँ रखेंगे और थोड़ी ही देर बाद आपका बाजू शल हो जाएगा। यही हाल होता है जब थका देने वाली सोचें आपके जहन पे मुसल्लत हो जाती हैं। तो आप देखें कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी मुआशरे में देखने में आते हैं, कार्डियक अरेस्ट, मेंटल स्ट्रेस। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद भी माफ़ी के तलबगार हों। अगर हमसे कोई गलती होगी और कोई दूसरा मांगे तो उसको फ़ौरन ज़रूर माफ़ कर दें, क्योंकि हदीस मुबारका का मफ़हूम है मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको रिफ़त और बुलंदियाँ अता फरमाता है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास एक शख्स आया कि फ़लाँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं भी करूँगा। तो आपने मना फरमाया कि अगर तुम भी उसके रास्ते में कांटे रखोगे तो दुनिया में तो कांटे ही कांटे हो जाएंगे। कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो फूल रखने वाला हो। और औलिया इज़ाम की लाइफ से क्या खूबसूरत हमें लेसन्स मिल रहे हैं कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाता तो वो फरमाया करते कि तुमने, रूह परवर जुमले, कि तुमने मेरे रास्ते में कांटे रखे, अल्लाह ताला तुम्हारी हयात के गुलशन का हर फूल लहलहाता रखे। तुमने मेरे साथ दुश्मनी की, अल्लाह ताला तुम्हें अपने हल्काए दोस्ती में ले ले। और इमाम जाफर सादिक के हवाले से कि आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, आपकी खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा मैं तबलीग के लिए जाना चाहता हूँ। तो आप उसको फरमाते हैं कि तुमने जाना है तो कोशिश करना तुम्हें जुबाना हिलानी पड़े, यानी तुम्हारा अखलाक बोले, किरदार बोले, तुम्हारी सिंसेरिटी यानी इखलास बोले। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर ईंट का जवाब पत्थर से दें। बुराई का हमेशा बदला अच्छाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। समामा बिन आसाल को जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमाया फतह मक्का के मौके पर, तो उसकी फैमिली में से हदीस मुबारका के मफहूम के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसे थे जो हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। तो दीन का जो काम कर रहे हैं ना, जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये ज़रूरी है कि वो खुद को सीरत का उसका आईना तो बनाए। उनकी खुसूसियात ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग आपके किरदार से, अखलाक से मुतासिर हो। अच्छा, ये भी एक चीज़ आती है जब लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं और कहते हैं लोग क्रिटिक्स हो रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे भले लोग होते हैं और लोग उनको बैड कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनमें वो खासियत होती नहीं और लोग उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है। आया मुबारका का बड़ा खूबसूरत मफहूम है कि जो लोग दूसरों की ख़ताओं से दरगुजर फरमाते हैं वो हिम्मत वाले करार दिए गए। तो बड़े काम बड़े लोगों के सुपुर्द किए जाते हैं। तो हमने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत पर अमल करना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बड़े ज़र्फ़ की बात है ना, दरअसल आला ज़र्फ़ी की बात है। माफ़ कर देना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर साहिबा, सूरह नूर में वो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 22 है, और चाहिए कि माफ़ करें और दरगुज़र करें, और क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना भी है, और बार बार हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करते हैं। ये नेमत हम अपने अंदर कैसे हासिल करें? परवरदिगार आलम के हुजूर क्या दुआ करें, फरमाइएगा। ज़ैनब साहिबा, अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश का बेहतरीन ज़रिया माफ़ करना है। बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो उन्होंने देखा कि सोने के महल
मोतियों से मुरस्सा। तो उन्होंने कहा जिब्राइल ये महल किसके लिए हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल ये महल उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों के कसूर को माफ़ कर देते हैं। ये आयत मुबारका हमारी ये रहनुमाई फरमा रही है कि जब हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश करे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक से दरगुज़र फरमाएं, लोगों को माफ़ करें, लोगों की ख़ताओं को नज़रअंदाज करें। जब हम अल्लाह की मखलूक को माफ़ करेंगे, दरगुज़र फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा और हमारी ख़ताओं से भी दरगुज़र फरमाएगा। मैं पूरी मिसाल एक दे देती हूँ जो पूरी आपको इसकी वजह मिल जाएगी कि अल्लाह हमारी ख़ताओं कैसे दरगुज़र फरमाता है। देखिए, मक्का में एक औरत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन हक़ की तबलीग करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका करती थी। अल्लाह के रसूल थे, कायनात की सारी नेमतों के ख़जाने की सारी कुंजियाँ इनके ज़ेरे नगी थीं। जब उन्होंने लोगों से कुछ दिनों बाद वो औरत नहीं आई, उन पर पत्थर नहीं फेंके, तो उन्होंने कहा ये लोगों, आज मुझे वो औरत नज़र नहीं आई जो मेरे पर कूड़ा करकट फेंका करती थी। तो लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, वो औरत बहुत बीमार है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उस औरत के दरवाज़े पे तशरीफ़ ले गए, दरवाज़े पे दस्तक दी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा तो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, क्या मुझसे बदला लेने आए हैं? ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझसे इंतकाम लेने आए हैं? तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ना मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ, ना मैं तुमसे इंतकाम लेने आया हूँ। मैंने सुना था कि तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी अयादत करने आया हूँ। इस पर वो औरत ज़ारो क़तार रोने लगी और कहने लगी कि ए मोहम्मद, वाकई तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाती हूँ। देखिए, जब हम अपने दिल दूसरों के लिए वसी करेंगे, जब हम अपने जहनों को कुशादा करेंगे, जब हम अपने सोच को आलूदा होने से बचाएंगे, तो यकीनन हम दूसरों के कसूर को भी माफ़ करना सीखेंगे। और जहाँ पर हम दूसरों से दरगुजर से काम लेंगे, दूसरों के कसूर को माफ़ करेंगे, हम दिन में 1000 गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब अपने रब को सजदा करके उससे माफ़ी मांगते हैं, वो मेहरबान रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक शख्स बहुत गुनाहगार था, उसे जहन्नुम में अल्लाह ताला ने कहा कि इसे जहन्नुम में डाला जाए। तो दोज़ख के दरोगा ने कहा कि आओ जहन्नुम में चलो। तो उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरा रब तो मुझे माफ़ करने वाला है, मेरा रब तो बदतरीन दुश्मनों को माफ़ करता है, हमारी ख़ताओं को माफ़ करता है, मेरा रब मुझे माफ़ फरमा देगा। तो निदा आई कि जाओ, मैंने इससे माफ़ कर दिया। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, ख़ता करें तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें। मेरा रब तो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। अल्लाह इस मुबारक महीने के सदक़े में तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही आमीन। ये जो वाक़या आपने डॉक्टर साहिबा इरशाद फरमाया ना, हम अपनी दरसी कुतुब में बहुत ही कम सिनी से इस वाक़ये को सुनते हुए आ रहे हैं, और अब हमें ये सोचना है कि इस बात को, इस वाक़ये को किस हद तक हमने अपनी ज़िंदगी में लागू किया है। ये ज़रूर इस बात पर सोचिएगा। ज़रमीना क्या मैसेज देंगी? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बड़ा खूबसूरत शेर है कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नमाज, जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो जिन लोगों का मिशन और मकसद आला होता है ना, और दिल में दर्द होता है, सच्चाई होती है, एहसास होता है, तो उनकी गुफ्तगू में मोहब्बतों की चाशनी होती है। इसको अपनाना चाहिए। और हदीस मुबारक का मफ़हूम मल्ला यरहमु ला युरहम, कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सका। तो वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मकारिम अखलाक को उसकी इंतहाओं तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। उनकी सीरत मुबारका पर हमें अमल करना चाहिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, वो बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए
काम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया. सुभान अल्लाह, बहुत कमाल, बहुत बाकमाल गुफ्तगू माशाअल्लाह. डॉक्टर साहिबा क्या मैसेज देंगी? बस हमें भी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को अपने लिए मशअले राह बनाएं. जब उन्हें कोई बद्दुआ देता था तो वो हाथ उठा कर दुआ सुभान देते थे. अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह. जुल्म करता था तो माफ़ करते थे, और जब कोई इंतकाम लेता था तो आप उसे हिदायत की दुआ देते थे. क्या बात है. अल्लाह ताला हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा. सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन. डॉक्टर साहिबा आपकी आमद की बहुत मशकूर हूँ. आप तशरीफ़ लाई हैं. कारिया आयशा आप तशरीफ़ लाई, आपकी आमद के बहुत शुक्रगुजार है. ज़रमीना आप तशरीफ़ रखती हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. और माहरुख आप बहुत प्यारे अंदाज से हमदे बारी ताला पेश की. नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश की. आखिरी में आप ही की आवाज़ पर इख्तिताम करेंगे मेरी जानिब से. फ़ी अमान अल्लाह. कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको साएगी गुंबदे क़ज़रा दे दे कतरा मांगे जो कोई